السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اخلاقی کہانی نمبر 12 میں۔ آئیے محترم سامعین حضرات، ہم سب اس بارے میں غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں ہماری جو دوسروں کی بھید کو جانتے ہوں اور اس بھید پر پردہ ڈالتے ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو دوسروں کے راز کو فاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے کوئی راز کو فاش کر دے، ہمارے کسی بھید کو سب کے سامنے بتا دے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ لہذا جو دوسروں کے عیب تلاشتا ہے اور اس پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے راز کو فاش کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالی بھی اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو دنیا میں دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، دوسرے کے رازوں کو فاش نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی آخرت میں اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے اور اس کے راز کو سب کے سامنے فاش نہیں کریں گے۔ محترم سامعین حضرات، ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر ہمیں انشاءاللہ بہت ہی اہم سبق ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی گزرے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک کام کے لیے کہیں بھیج دیا۔ اتفاق سے اس کام کے پورا کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ گھر آئے تو ماں نے پوچھا، اے انس، تم اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ضرورت سے کہیں بھیجا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب جب دیا تو ماں نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا، وہ کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بولے، وہ ایک راز ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ کا راز کسی سے نہ کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لی اور زندگی بھر کسی سے نہ بتایا۔ لہٰذا حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کافی گہرے دوست تھے۔ ایک دن آپ نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا اور بولے، ثابت، اگر وہ راز میں نے کسی سے بیان کیا ہوتا تو تم سے ضرور بیان کرتا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک کام کے لیے بھیجا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو مخفی رکھتے ہیں، کسی سے نہیں بتاتے ہیں، اور یہ کام کوئی برا کام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ان سے کہا ہوگا اور وہ چاہتے نہ ہوگے کہ وہ کام کسی کو بتائیں، وہ بات کسی کو بتائیں، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولیں گے، جو بھی بات کہیں گے، جو بھی کام کرنے کے لیے کہیں گے، وہ تو اچھا ہی کام ہوگا، لیکن پھر بھی راز تو راز ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس راز کو راز میں رکھے، اس بات کو راز میں رکھے، اس کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی اچھی بات کو بھی راز میں رکھنے کے لیے کہا جائے اور اس کی پابندی کی جا رہی ہے تو دوسروں کے گناہوں، دوسروں کے عیوبوں پر پردہ ڈالنے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی کے راز کو فاش نہ کریں
اس میں ہماری ہی ذلت ہوگی، کیونکہ جو دنیا میں کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ضرور بضرور ذلیل کرتے ہیں اور اس کو سب کے سامنے نیچا دکھاتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے احادیث میں بتایا ہے کہ جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اس کو سب کے سامنے، ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہوں گی، جتنے بھی انسان ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے راز کو فاش کریں گے۔ آج دنیا میں 4 لوگوں کے سامنے یا کسی ایک شخص کے سامنے بھی کسی کے راز کو فاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کے راز کو فاش کریں گے، تب اس کی حالت کیا ہوگی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو چھوٹا بتانے کے لیے، اگر ہم اس کے کسی عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، کسی گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ساری کی ساری ذلت بھی اور ساری کی ساری عزت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، نیک بنائے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے، اور دوسروں کے عیوب کو اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کو کسی کے سامنے افشا کرنے سے، اس کو ظاہر کرنے سے، اس بھید کو عام کرنے سے اور اس راز کو فاش کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔